नाज़रीन, इस वक्त घमसान की लड़ाई छिड़ चुकी है और 2006 के बाद सबसे बड़े फिजाई हमले दोनों तरफ से हो रहे हैं। इजराइल ने अब तक का सबसे बड़ा हमला लेबनान पर किया है और रिपोर्ट्स के मुताबिक 300 के करीब लेबनीज निहत्ते अवाम वो जख्मी हो गए हैं और दर्जनों के हिसाब से शहादतें इस वक्त रिपोर्ट हो रही हैं। और ये इस पूरी जंग का किए जाने वाला सबसे बड़ा हमला है और ये इन डेकेड्स के अंदर किए जाने वाला सबसे बड़ा हमला है। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने बहुत बड़े हमले किए हैं। एक बार फिर हिजबुल्लाह की जानिब से हाइफा को निशाना बना दिया गया है। यह भी 2006 के बाद पहली बार हो रहा है। 24 घंटों के अंदर अंदर दूसरी मर्तबा हाइफा को अटैक कर दिया गया है। दर्जनों इजरायली सेटलर्स के मरने और जख्मी होने की इतलात इस वक्त सामने आ रही हैं और हाइफा से लेकर तिब्रियास तक तमाम एरियाज अंडर अटैक आ चुके हैं। हिजबुल्लाह ने भी सैकड़ों मिसाइलों से इजराइल पर जो है वो अटैक कर दिया है। हाइफा से पीछे कई शहर हैं इंक्लूडिंग सफेद सिटी और बहुत सारे शहर वो इस वक्त अंडर अटैक आ चुके हैं। जगह जगह पर धमाके सुनाई दे रहे हैं, बहुत सारी बिल्डिंग्स तबाह हुई हैं, जगह जगह पर आग इस वक्त जो है वो रिपोर्ट हुई है। तारीखी हमला एक बार फिर हिजबुल्लाह का इजराइल की तरफ जो है वो बताया जा रहा है। असलहा साज कंपनीज इंक्लूडिंग जो रफाएल कंपनी है उसको नाज़रीन निशाना बनाया गया और तिब्रियास के अंदर जो फैक्ट्रीज हैं उनको भी बराह रास्त इस वक्त हिट किया जा रहा है। ईरान और रूस की जानिब से पैगाम ये सामने आया है कि अब सूरत हाल बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है और अब यह मामला ईरान इजराइल और उसके बाद ईरान अमेरिका डायरेक्ट वॉर की तरफ जा रहा है। ये ईरान और रशिया ने पैगाम जारी किया है क्योंकि अब ये सूरत हाल बिल्कुल अफोर्डेबल नहीं है। ये अनएक्सेप्टेबल है कि गजा में हारने के बाद इजराइल को बजाय इसके कि मजबूर किया जाए जंगबंदी के लिए, उल्टा उसको इतनी खुली छूट है कि वो लेबनान के निहत्ते और मासूम अवाम के ऊपर बम गिराए और उनको मार दे और जख्मी कर दे। तो ये सूरत हाल किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। इसका जवाब हर सूरत में दिया जाएगा और दिया जा रहा है और इस हिसाब किताब जो है वो इजराइल से पूरा किया जाएगा। मीनवाइल गैलेंट की कॉल हुई है अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ दिफा से। अमेरिका की मुकम्मल सपोर्ट इजराइल को इस वक्त जारी है। हम रोजाना की बुनियाद के ऊपर देख रहे हैं कि दोनों जो हैं इधर से वजीर दिफा और सेक्रेटरी दिफा उनकी बात हो रही है और रोजाना ये भी हो रहा है कि दो मरतबा ये तो ऑन रिकॉर्ड कम्युनिकेशन है, ऑफ द रिकॉर्ड हमें नहीं पता क्या होता है, लेकिन ये गैर मामूली। अमेरिका किसी मुल्क के साथ इस तरह कोऑर्डिनेशन नहीं करता जिस तरह वो इजराइल के साथ कर रहा है। मीनवाइल साइबर अटैक्स भी जा रहे हैं, मीनवाइल साइकोलॉजिकल वॉर भी जारी है। तो इस बारे में बात करेंगे। 80,000 कॉल्स आज रिसीव हुई हैं लेबनान के, ये जो सदरन लेबनान के अवाम हैं उनको कहा गया कि इमीडिएटली जो है वो यहाँ से लीव करें। तो ये जो साइकोलॉजिकल वॉर जारी है। फिर इजराइल की बेसिस के अंदर पेनिट्रेशन हुई है और इजरायली फौजियों को निशाना बनाया गया है। इस बारे में भी आपको बताएंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले हम इजराइल वाली साइड से डिस्कस कर लेते हैं कि इजराइल क्या उसने कार्रवाइयां की हैं, किस तरह के हमले किए हैं। आज बरोज सोमवार अगर हम देखें तो द मोस्ट इंटेंस डे हम इसको कह सकते हैं। इजराइल और लेबनान की ये जो फाइटिंग शुरू हुई है 8 अक्टूबर के बाद, आज सोमवार का दिन 23 सितंबर, ये अब तक का सबसे इंटेंस डे आप इसको कंसीडर कर सकते हैं जहां घमसान की लड़ाई जारी है। दोनों ही तरफ से एक दूसरे के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं। इधर से इजराइल हमले कर रहा है, सेम टाइम के ऊपर हिजबुल्लाह कर रही है, या हिजबुल्लाह ने अगर पहले लॉन्च किया है तो सेम टाइम के ऊपर इजराइल ने उधर अटैक्स करना शुरू कर दिया। दोनों तरफ सेम टाइम के ऊपर धमाके जो हैं वो हो रहे हैं। मतलब ये द मोस्ट इंटेंस डे है। आज नाज़रीन सुबह से इजराइल ने हमले शुरू किए। एक आफ्टरनून तक एक लहर रही इजरायली हमलों की जिसकी तफसीलात हमने पिछली वीडियो में आपके सामने शेयर की। फिर आफ्टरनून के बाद एक नई वेव इजरायली हमलों की शुरू हुई है और 320 के करीब स्ट्राइक्स बताई जा रही हैं इस नई वेव के अंदर। जो अभी ये टोटल इस वक्त हो चुका है 300 प्लस स्ट्राइक्स। ये अनबिलीवेबल नंबर्स हैं। ये 2006 के बाद सबसे बड़ी जो इंटेंसिव बमबारी है वो देखने को मिल रही है। और आप ज़रा इसका अंदाज़ा लगाइए जो कैजुअलिटीज़ लेबनान वाली साइड के ऊपर हुई हैं, 300 जख्मी हो चुके हैं और ये इब्तदाई रिपोर्ट्स हैं और हालात इतने कशीदा हैं कि हर 10 मिनट के बाद नई रिपोर्ट सामने आ रही है। ये नंबर्स मिनट्स के हिसाब से और घंटों के हिसाब से बढ़ रहे हैं क्योंकि हमले तो इस वक्त भी जब आपसे बात कर रहे हैं इस वक्त भी जा रही हैं, वो नॉन स्टॉप हमले दोनों तरफ से शुरू हो चुके हैं। तो ये नंबर्स तो पल पल जो है वो बदल रहे हैं, लेकिन अभी तक की जो तफसीलात आ रही हैं 300 जख्मी हो गए और 50 शहीद हो चुके हैं। ये 11.5 महीनों की सबसे बड़ी ये कार्रवाई है जो आज इजराइल ने की है एक ही दिन के अंदर। देखें जो पेजर्स अटैक हुआ था वो एक डिफरेंट मामला था,
لیکن فضائی حملوں کے ذریعے ایک ہی دن کے اندر 300 لیبنیز کو زخمی کرنا اور 50 کو شہید کر دینا، یہ بہت بڑے نمبرز ہیں اور یہ بالکل ان افورڈیبل، اور اب یہ انکنٹرولبل سچویشن کی طرف ہم جا چکے ہیں۔ میں کچھ پہلے ہیڈ لائنز آپ کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں۔ A series of new Israeli raids targeting the western and eastern sectors of Lebanon. The injuries resulting from the Israeli raids of civilians. اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے the Air Force has launched about 40 raids in the second round, some of which targeted residential neighborhoods. 50 martyrs and more than 300 wounded as a result of Israeli raids on the southern Lebanon. 50 شہید ہو چکے ہیں اور 300 زخمی ہیں، اور اسرائیل is carrying out the largest bombardment of Lebanon since the 2006 war. اب یہ جو ہے نا 2006 کے بعد، مطلب ایک آل آؤٹ وار 2006 میں سب سے لمبی ترین جنگ لڑی گئی، اس کے برابر کے فضائی حملے اس وقت جو ہے وہ ہو رہے ہیں۔ اچھا، اسی درمیان ناظرین گیلنٹ کا سٹیٹمنٹ دیکھیے، اسرائیلی ڈیفنس منسٹر، دس از اے نیو فیز ان دا فائٹنگ اینڈ وی مسٹ شو کمپوئر ان دا کمنگ ڈیز۔ پھر اس کی جو بات ہوئی ہے آسٹن کے ساتھ، لارڈ آسٹن کے ساتھ، آئی ڈسکس ود آسٹن ان دا براڈر ریجنل سچویشن اینڈ دا تھریٹس پوزڈ بائی ایران اینڈ اٹس پراکسیز۔ یہ ڈسکشن ایران کے حوالے سے ہو رہی ہے، ہر مدعے میں ایران کو جو ہے وہ داخل کیا جاتا ہے۔ اب معاملہ غزہ کا ہے، معاملہ لیبنان کا ہے، لیکن اب بات جو ہے وہ ڈسکشن جو ہے ایران کے ساتھ ہو رہی ہے کہ ایران سے خطرہ جو ہمیں ہے اس کو ہمیں جو ہے وہ ختم کرنا ہوگا۔ تو اصل تو یہ معاملات ایران ہی کی طرف ان کا لے کر جانے کا مقصد ہے، وہ آگے چل کر آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں۔ لیکن ذرا اندازہ کریں کہ صبح انہوں نے آرڈر جاری کیا کہ امیجیٹ ایویکویشن کی جائے، اور ابھی یہ آرڈر ملا ہی ہے، ابھی انہوں نے جاری ہی کیا ہے، اور ان کو کیا حق پہنچتا ہے کہ ایک سوورن اسٹیٹ کے اندر جا کر یہ آرڈر کریں کہ یہ نکل جائیں یہاں سے، اور اس کے فوری بعد حملے شروع کر دیا اور 300 زخمی کر دیا، 50 کو شہید کر دیا۔ مجھے بتائیے ان نہتے لوگوں کا کیا قصور تھا؟ کیا ان کی فیملیز نہیں ہیں؟ کیا ان کے ماں باپ نہیں ہیں؟ کیا ان کے بچے نہیں ہیں؟ جو 50 آج شہید ہو گئے ہیں اور 300 زخمی میں سے کتنے کریٹیکل انجرڈ ہیں اور کتنے معذور ہو جائیں گے، کتنوں کی بینائی چلی جائے گی، ان کی باقی کی زندگیاں کیسے گزریں گی؟ اور آج تو سمجھ لیں آغاز ہوا ہے، یہ آج جنگ کا بیسیکلی آغاز ہوا ہے، اور ایک دن میں اتنی بڑی کیجویلٹیز ہو گئی ہیں۔ تو جب سے اسرائیل اس ریجن میں آیا ہے کسی کو سکھ کا سانس نہیں ملا، ملینز آف کیجویلٹیز اس خطے کے لوگ دیکھ چکے ہیں۔ تو جب سے اسرائیل کے ناپاک قدم یہاں پر پڑے ہیں صرف موت اور ڈسٹرکشن یہاں کے لوگوں نے دیکھی، اور لیبنان کے لوگوں تو بہت فیس کیا ہے، کیونکہ یہ لیبنان کے اوپر تیسری جنگ ہے جو مسلط کی جا رہی ہے، اور لیبنان کا مطالبہ کیا ہے؟ صرف یہ لیبنان کہہ رہا ہے کہ سیز فائر کر دیں، اور وہ نہیں ہو رہا، بلکہ یہ ایک میننگ لیس وار جو ہے، یہ جینوسائیڈ جو ہے اب وہ لیبنان کے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن ان کو منہ توڑ اس کا جواب انہوں نے دینا شروع کر دیا ہے، اور 11.5 مہینوں میں انہوں نے اپنی بھرپور طاقت کا مظاہرہ کر کے دکھایا ہے کہ وہ اس شیطانی طاقت کو جس کے سامنے سب ڈھیر ہو چکے ہیں، حزب اللہ اس کا منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اور دوسری بات ناظرین یہ ہے کہ جو ہم ڈسکشن کر رہے تھے پچھلے ہفتے سے کہ یہ فل سکیل وار ہے یا کون سا سکیل ہے اس جنگ کا، آگے کیا ہونے جا رہا ہے، میرا خیال ہے کہ آج جو کچھ ہو چکا ہے اب یہ ڈیبیٹ بے معنی ہے کہ یہ فل سکیل ہے یا ہاف سکیل ہے یا اس کا کون سا سکیل ہے۔ جیسے ہم غزہ میں کہتے تھے کہ جب وہاں پر لفظوں کا ہیر پھیر جاری تھا، کوئی کہتا تھا یہ لارج سکیل آپریشن اسرائیل کر رہا ہے، کوئی کہتا تھا نہیں، امریکہ کہتا تھا نہیں یہ لمیٹڈ سکیل ہے، تو ہم کہتے تھے یہ لفظوں کا ہیر پھیر ہے۔ جب سویلینز شہید ہو رہے ہیں تو شہید ہونے والوں کے لیے، زخمی ہونے والوں کے لیے کیا معنی رکھتا ہے کہ یہ فل سکیل ہے یا ہاف سکیل ہے؟ لوگ مر رہے ہیں، تو اب یہ بے معنی چیزیں ہیں کہ مطلب اب یہ کون سے سکیل کی جنگ جاری؟ او بھائی 50 لوگ آج شہید ہو گئے، 50 لوگ، آپ ذرا اندازہ تو کریں ایک ایک بندے کے پیچھے کتنی فیملیز اور پوری کی پوری نسل ایک بندے کے اوپر کھڑی ہوتی ہے، اور 300 آپ نے زخمی کر دیا۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ تو انیشل رپورٹ ہے، اور آج صرف پہلا دن ہے، تو آگے یہ معاملات کس طرف جائیں گے مجھے بتائیے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو اب گولا ماریں کہ اب یہ فل سکیل ہے یا کون سا سکیل ہے۔ دوسری بات، تیسری جو بات ہے، اگر ہم گراؤنڈ انویژن کی بات کریں کہ گراؤنڈ انویژن اسرائیل کی کب شروع ہونے والی، فی الحال تو ہم اسرائیل کے صرف فضائی حملے دیکھ رہے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کے حملوں نے اس سچویشن کو آؤٹ آف کنٹرول اور پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف دھکیل دیا ہے۔ اچھا، جو گراؤنڈ انویژن ہے میں آپ کو بتاؤں، اس وقت اسرائیل پوری طرح سے ریلیکٹنٹ ہے، اس کی آرمی ایگزاسٹڈ ہے، اور وہ ضرورت نہیں کر رہا فی الحال گراؤنڈ انویژن کرنے کی، چونکہ اس کے پاس جدید فضائیہ ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے، اور یہ بھی ایک سازش کے تحت کسی ملک کو فضائیہ آگے نہیں بنانے دی گئی۔
تو ان کے پاس F-35 طیارے ہیں، وہ جا رہے ہیں، بم گرا رہے ہیں، اس کا کوئی حل کسی کے پاس نہیں ہے. تو فی الحال وہ صرف فضائی حملے کر رہا ہے. اور اس کا مقصد میں آپ کو دراصل جو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اسرائیل کا اس وقت اسٹریٹجی کیا ہے. اسرائیل کی اس وقت ناظرین اسٹریٹجی یہ ہے کہ اس فیز کے اندر جس کے اندر ہم اس وقت گزر رہے ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ فضائی حملے کرے اور زیادہ سے زیادہ سویلین کی کیجویلٹیز کرے. اس کو وہ ایز اے سینس آف اچیومنٹ، ایک تمغے کے طور پر اپنے اسرائیلی سیٹلرز کے سامنے پیش کرے جو پوری طرح سے مایوس ہو چکے ہیں اور نتنیاہو سے بہت ناخوش ہیں کہ اس کو غزہ میں اور ویسٹ بینک میں شکست ہوئی ہے. تو یہاں کیجویلٹیز کر کے اور یہاں پر ٹیرر پھیلا کر وہ اپنے اسرائیلی سیٹلرز کے سامنے ایک اچیومنٹ کے طور پر اس کو پیش کرنا چاہتے ہیں. اور دوسرا ویسٹ کے حوالے سے ان کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ ویسٹ کے سامنے ان کی وہی اسٹریٹجی ہے جو پچھلے 75 سالوں سے ہے کہ ادھر نہتے لوگوں کو اٹیک کرنا اور جب آگے سے وہ رسپونڈ کریں تو مغرب میں جا کر جو ہے وہ مظلوم اور معصوم بن جانا اور وکٹم بن جانا. یہی کام انہوں نے ابھی کرنا شروع کر دیا ہے. ان کی اس وقت کوشش یہ ہے کہ غزہ میں جو کچھ انہوں نے کیا اور ویسٹ کے اندر جو تبدیلی آئی پبلک اوپینین کی اور حمایت کی جو تبدیلی آئی، اس کو دوبارہ سے ری گین کیا جائے، اپنی حمایت کو دوبارہ سے حاصل کیا جائے، یہ دکھا کر کے دیکھو یہ حزب اللہ بھی ہمارے پر آ گئی ہے، یہ دیکھو سارے دہشت گرد ہمارے پر حملے کے لیے آگے ہیں اور ہم تو آپ کی جنگ لڑ رہے ہیں. نتنیاہو نے کانگریس میں کھڑے ہو کر کیا کہا؟ اور نتنیاہو نے پہلے دن جو پریس کانفرنس کی تھی اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا یہ سویلائزیشن اور باربیرینزم کی جنگ ہے. تو اس بیانیے کا وہ مزید پھیلانا چاہتے ہیں کہ ہم تو تمہاری جنگ لڑ رہے ہیں. اسرائیل وہاں پر یہ بھی بیانیہ پھیلاتا ہے کہ اگر ہم بیچ میں نہ ہوتے تو ان کے میزائل یورپ میں پہنچ رہے ہوتے. اب دیکھنا کتنا جھوٹا بیانیہ ہے جو، تو اس کو آگے یہ مزید پھیلانا چاہتے ہیں اس کے ذریعے کہ ادھر سویلینز کو ہٹ کر کے اپنے سیٹلرز کو راضی کیا جائے اور مغرب میں کیا کیا جائے، وکٹم کارڈ کھیل کر مغرب کی جو سپورٹ ہے وہ دوبارہ سے اپنی طرف کی جائے. گورنمنٹس کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں، ہم لوگوں کی بات کر رہے ہیں. گورنمنٹس کی سپورٹ تو ان کو حاصل ہے. اچھا اب ناظرین جو لیبنان نے جواب دیا ہے وہ تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں. یہ سارے اسرائیل کے حملے، آگے ہونے والے کیجویلٹیز. اب حزب اللہ نے بھرپور جواب دیا ہے، حائفہ کو نشانہ ایک بار پھر بنا دیا ہے. حائفہ سے لے کر تبریاس تک کو اٹیک کیا ہے، فیکٹریز کیا اور باقی ان کے ایریاز کیا، جگہ جگہ کے اوپر جو اس وقت دھماکے سنے جا رہے ہیں. سینکڑوں میزائل اس وقت جو ہے وہ داغے گئے ہیں. اور میں صرف آپ کو ایک بات بتاؤں، دیکھیں فرق کیا ہے، ان کے پلانز کچھ بھی ہوں، ٹھیک ہے. دیکھیں لیبنان ایک ملک ہے اور غزہ ہے، ایک چھوٹا سا علاقہ ہے اور وہ آکوپائیڈ ہے. وہاں پر تو کوئی جا کر لڑ نہیں سکتا. لیبنان میں بنیادی فرق کیا ہے کہ لیبنان ان کو کیسے ٹکر دے گا اور اس کے جو تابوت کا آخری کیل ہے وہ لیبنان کس طرح ثابت ہوگا، جیسے 2006 میں عبرتناک شکست اسرائیل کو ہوئی تھی. دیکھیں لیبنان میں جنگجوؤں کے پاس یہ سپیس ہے کہ وہ آ کر لڑ سکتے ہیں. غزہ میں تو جنگجو نہیں جا سکتے، وہ تو تمام اطراف سے آکوپائیڈ ہے. تو لیبنان میں تو لاکھوں جو جنگجو مڈل ایسٹ میں بیٹھے ہیں انہوں نے آ کر لڑنا ہے. لیبنان میں کھلی سپلائی پہنچائی جا سکتی ہے. روس، چین اور نارتھ کوریا کا، ایران کا، سب کا اسلحہ اور پتہ نہیں ترکی اور کہاں کہاں کا اور افریقہ سے اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے اسلحہ جو ہے وہ یہاں پر پہنچایا جا سکتا ہے. اور پورے افریقہ سے جنگجو یہاں پر آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں. تو لیبنان میں بھرپور لڑائی لڑی جائے گی. ان کے فضائی حملوں کے جواب میں بھرپور حملے کیے جائیں گے. اور ابھی آگے میں آپ کے سامنے ثبوت رکھتا ہوں کہ اسرائیلی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ حزب اللہ ابھی آنے والے گھنٹوں میں تل اویو کے اوپر بھی حملہ کر سکتی ہے. حزب اللہ اپنی رینج بڑھانے جا رہی ہے، صرف حائفہ نہیں، اس سے بھی آگے جانے والی ہے. تو بھرپور فضائی حملے جس کا 11.5 مہینوں میں بھرپور مظاہرہ حزب اللہ نے کیا اور کر کے دکھایا کہ ان کے پاس یہ کیپیبلٹی ہے. تو اتنے میزائل برسنے والے ہیں اسرائیل کے اوپر، اور عراق سے، شام سے اور یمن تو بھی اب بس انتظار کریں اگلے کچھ گھنٹوں میں، 24 گھنٹوں میں یا 48 میں یا ابھی کسی بھی وقت کہ یمن کے حملے شروع ہونے والے ہیں. تو بارش تمام طرف سے فضائی حملوں کی، اور جب یہ گراؤنڈ کی طرف آئیں گے تو پھر گراؤنڈ انویژن میں بھی ان کو جو لاکھوں جنگجو بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کو کنفرنٹ کریں گے. جہاں تک بات رہی سویلینز کی کیجویلٹیز کی، تو اس کا ایک ہی حل ہے. بیسیکلی تو اس کے 2 حل تھے. پہلا حل یہ تھا کہ دنیا مجبور کرتی تو دنیا کو تو سائڈ پہ رکھے، دنیا تو فارغ ہو گئی. دوسرا حل جو ہے وہ یہ ہے کہ حزب اللہ سرنڈر کر دے اور یہ اناؤنس کرے کہ وہ غزہ کی حمایت نہیں کرے گی. تو یہ اس صورت اس طرح جو باقی آپ دیکھیں مڈل ایسٹ کے مالک بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر تو اسرائیل کے بم نہیں گر رہے. اسرائیل کے بم لیبنان میں کیوں گر رہے ہیں؟ باقی تو کہیں پر نہیں گر رہے. تو جو ہے وہ لیبنان بھی، حزب اللہ بھی باقیوں کی طرح سرنڈر کر دے. تو یہ تو پاسبل نہیں ہے. دیکھیں اسرائیل جب تک یہاں پر ہے امن نہیں ہو سکتا. تو غزہ کا پھر بدلہ کس نے لینا ہے اور اس شیطانی طاقت سے پھر جان کس نے چھڑانی ہے؟ تو اب یہ بیٹل لڑنی ہے.
جو حسن نصر اللہ نے سپیچ کی اس کو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ کلونیل پاورز کے خلاف جب لڑا جاتا ہے تو وہ طویل جنگیں ہوتی ہیں اور قربانیوں سے بھرپور ہوتی ہیں، کیونکہ جو کلونیل پاورز ہوتی ہیں وہ دنیا کے ایسے ایسے ظلم کرتی ہیں جو کسی نے نہ سنے نہ امیجن کیے، وہ سارا کچھ وہ کرتی ہیں، لیکن ایک ہی حل ہوتا ہے پھر آزادی کے لیے اور ڈگنیٹی کے لیے تو قربانیاں دینا پڑتی ہیں، اور حسن نصر اللہ نے کہا کہ ہم یہ قربانیاں دیتے رہیں گے اور ہم نے یہ قربانیاں دی ہیں، تو ان کو بھرپور جواب فضائی طور پر بھی اور زمینی طور پر بھی۔ اب میں آپ کے سامنے تفصیلات رکھتا ہوں جو حملے اس وقت کیے گئے ہیں۔ We bombed the Rafael military industries complexes area north of Haifa with dozens of missiles۔ صرف نارتھ پر ابتدائی رپورٹس کے مطابق ایک فیکٹری کے اوپر درجنوں میزائل انہوں نے داغے ہیں، اور یہ رفائل جو سب سے بڑی ان کی انڈسٹری ہے، سب سے زیادہ جو میزائل بناتی ہے، اس کو نظر نشانہ بنایا ہے۔ انیشل رپورٹس آف راکٹ فالنگ ڈائریکٹلی آن اے فیکٹری ویسٹ آف تبریاس اینڈ اے فائر بروک آؤٹ دیئر۔ تبریاس جو ایک بار کبھی کبھار انڈر اٹیک آتا تھا، اب تبریاس بھی انڈر اٹیک آ چکا ہے، حائفہ بھی انڈر اٹیک آ چکا ہے، اور آگے دیکھیے کون کون سے شہر سفید اور باقی وہ بھی انڈر اٹیک آ چکے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا ڈزنز آف attacks in the Tiberias area. Israelis injured after rocket fell near the Golani junction in the lower Galilee. نمبرز کے اوپر جو اسرائیلی میڈیا نمبرز بتاتا ہے اس کے اوپر ہم نے نہیں جانا، نمبرز اس سے ہمیشہ زیادہ ہوتے ہیں، لیکن ہم نے صرف یہ کنفرم کرنا ہے کہ کیا ان کا جانی نقصان ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ We monitored the launch of 35 rockets towards Safed and areas in the lower Galilee and intercepted some of them۔ 35 راکٹ صرف سفید کے اوپر، تبریاس کے اوپر الگ اور ادھر حائفہ کے اوپر الگ۔ 25 rockets were fired from Lebanon towards the northern Israel in latest attacks۔ اب یہ مختلف ویوز آتی ہیں کہ ایک حملہ ہوا ہے 20 منٹ کے بعد دوسرا، اس کے 20 منٹ کے بعد تیسرا، مطلب پورا آدھا جو اسرائیل آپ حائفہ تک گنے تو ہر 10 منٹ بعد، ہر 15 منٹ بعد کوئی نہ کوئی شہر انڈر اٹیک آ رہا ہے۔ We bombed with missile the Northern Corps Reserve Headquarters and Galilee Division Reserve Base in the Amiad Base۔ دو مختلف بیسز اور ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ بلڈنگ ور ڈائریکٹلی ہٹ ان گواتی اونی ان دا لوور گلیلی بائی میزائلز لانچ فرام لیبنان۔ سائرن ساؤنڈ ان سفید اینڈ سیورل ٹاؤنز ان ناردرن اسرائیل۔ میں نے آپ کو بتانا کہ آدھا اسرائیل اس وقت انڈر اٹیک آ چکا ہے۔ A new missile salvo is launched towards the western Galilee۔ اسرائیلی میڈیا کی زبانیں سنیے۔ حزب اللہ رسپانس میں انکلوڈ ایکسپینڈنگ دا اسکوپ آف اٹس ٹارگیٹنگ ان اسرائیل۔ حائفہ تک تو وہ پہنچ چکے ہیں، اور اسرائیلی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ایکسپیکٹیشن یہ ہے، اس چیز کے پورے چانسز موجود ہیں کہ جس لیول کے اوپر کیجویلٹیز لیبنان میں ہو رہی ہیں، حزب اللہ اپنا جو سرکل آف فائر ہے اس کو انکریز کر دے۔ اچھا، پھر حزب اللہ کی جانب سے جو اینٹی ایئر کرافٹ میزائل ہیں وہ بھی فائر کیے جا رہے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا اینٹی ایئر کرافٹ میزائل فائرڈ ایٹ اسرائیلی فورسز پلین۔ اچھا، یہ حزب اللہ کے مختصراً حملوں کی ہم نے تفصیلات آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ یہیں پر جو سائیکولوجیکل وار جاری ہے اس کی بھی تفصیلات آپ سے شیئر کر دیتے ہیں۔ ناظرین، 80,000 لیبنیز جو سیولینز ہیں ان کو کالز ریسیو ہوئی صرف آج کے دن کہ وہ امیجیٹلی ایویکویٹ کریں۔ پھر جو لیبنیز منسٹرز ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ان کو ایک سسپیکٹڈ آڈیو ریسیو ہوئی جس میں دھمکی امیز چیزیں تھی کہ فی الفور اپنا دفتر خالی کر دیا جائے۔ یعنی آپ دیکھیں نا کہ آپ پورا ہفتہ گنے، اس میں انہوں نے کیا کرنے کی کوشش کی ہے۔ جو دہشت گرد کرتے ہیں، ٹیرر پھیلاتے ہیں، دیکھیں دہشت گردوں کی کوئی اسٹریٹجیکل کوئی اچیومنٹ نہیں ہوتی ہے نا، ان کا وہ گول ہوتا ہے کہ جیسے ایک آرمی لڑتی ہے کہ ان کا کوئی گول ہوتا ہے کہ ہم نے یہ علاقے پر قبضہ کرنا ہے یا اس گروپ کو ڈسمینٹل کرنا ہے، یا کوئی بھی اسٹریٹجک گول جو ہوتا ہے۔ جیسے رشیا کا گول ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ یوکرین نیٹو کا ممبر بنے، تو اگر یوکرین آج کہہ دے کہ وہ نیٹو کا ممبر نہیں بنے گا تو دیکھیں یوکرین تو دوست تھا رشیا کا، تو دہشت گردوں کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، ان کا مقصد صرف زیادہ سے زیادہ سویلینز کو ہٹ کرنا اور ٹیرر پھیلانا ہے۔ تو اس پورے ہفتے میں دیکھیں پیجرز اٹیک سے لے کر آج تک کے حملے میں دیکھیں انہوں نے کیا کرنے کی کوشش کی ہے، ٹیرر پھیلانے کی کوشش کی ہے۔ اب مجھے بتائیے یہ کون سی اسٹریٹجیکل اچیومنٹ ہے کہ منسٹرز کو آڈیو میسیجز دیے جا رہے ہیں کہ فوراً اپنا دفتر خالی کر دیں؟ تو یہ ٹیرر ہی ہے نا، خوف پھیلانے کی کوشش کی کہ پورے کے پورے ڈھانچے کو جو ہے وہ تباہ کر کے رکھ دیا جائے۔ اچھا، پھر یہ بھی خبر آئی کہ جو لینڈ لائن کمیونیکیشن نیٹ ورک ہے اس کو ہیک کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ مطلب ہیک نہیں ہو سکا، یہ لیبنان نے بتایا ہے۔ 2-3 ہیڈ لائنز آپ دیکھیے۔ لیبنان ریسیوڈ اباؤٹ 80,000 سسپیکٹڈ اسرائیلی کالز آسکنگ پیپل ٹو ایویکویٹ۔ منسٹرز آفس ریسیوڈ آڈیو ریکارڈنگ
containing a threat to evacuate the office. The landline communication network was not hacked. और अब यूनिवर्सिटीज और बाकी जो एजुकेशनल इदारे हैं वो बंद होना शुरू हो गए लेबनान के अंदर. Schools and universities will be closed in the south Bekaa and the southern suburb Lebanon. अच्छा, तो ये इस वक्त की साइकोलॉजिकल वॉर है और टेरर वॉर है. जो मैंने आपको बताया ना कि इसराइल की स्ट्रेटजी क्या है, तो ये उसके सबूत हैं कि अपने सेटलर्स के सामने जो मायूस हो चुके हैं कि उनकी कोई अचीवमेंट नहीं है, तो उनके सामने सिविलियंस को हिट करके एक अचीवमेंट हासिल किया. ईरान का जो स्टेटमेंट सामने आया है वो आपके सामने रखते हैं. इजराइल इज ट्राइंग टू स्टार्ट अ रीजनल वॉर. इजराइल इज पुशिंग ईरान डायरेक्टली टू इंटरवीन इन द वॉर. The Zionist entity seeks to involve Iran and other parties, especially the United States, in the circle of war. ईरान ये कह रहा है कि इजराइल का मकसद ये है कि ईरान को डायरेक्ट ड्रैग किया जाए और उसके बाद अमेरिका को बराह रास्त जंग के अंदर ड्रैग किया जाए. देखें, ये कोई, मैं अगर बात करूं, मैं प्रेडिक्ट करूं, तो मेरी बात के ऊपर आप शक कर सकते हैं. ईरान जिसने जंग लड़नी और जो लड़ रहा है वो कह रहा है कि इजराइल के असल मकासद ये हैं, जो अगला फेज आने वाला है जिसके लिए ये सारा इतना खून बहाया जा रहा है और पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के ऊपर लेकर जाया जा रहा है, एक मीनिंगलेस वॉर, कोई मकसद नहीं है. इजराइल ये जंग कभी भी नहीं जीत सकता है, लेकिन सिर्फ वो अमेरिका को लाना चाहता है, ईरान के खिलाफ उसको जंग में धकेलना चाहता है. ठीक है, और ईरान चूंकि तरक्की कर रहा है, ईरान इजराइल के खात्मा चाहता है और फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए सबसे ज़्यादा कोशिश करता है, तो उनको ईरान किसी तौर पर कबूल नहीं है और 2 दहाइयों से वो ये कोशिश कर रहे हैं. तो अब ये बहुत ख़तरनाक स्टेटमेंट है. मुझे बताइए, जब ईरान और अमेरिका की डायरेक्ट जंग होगी तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? क्या वो ग्लोबल वॉर नहीं होगी? क्या सारी दुनिया के लोग मुतासर नहीं होंगे? यहाँ पर कितनी कैजुअलिटीज़ होंगी, मुझे बताइए. तो ये क्यों हो रहा है, सारा क्यों हो रहा है? सिर्फ इसलिए कि गजा में वो जंग रोकने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ यही वजह है. ये बात हम कब से कह रहे हैं कि अगर गजा में जंग ना रुकी तो ये ग्लोबल वॉर तक भी आपको मामला लेकर जाएगा. ये कोई रिवायती जंग नहीं है जो यहां पर हो रही है. तो ईरान की जानिब से खुद इस बात की कंफर्मेशन आ गई है. और मैं आपको बताऊं कि ईरान आज जो कुछ हो गया है और अगले 2-3 दिनों में हमें नजर आ रहा है कि ये इससे भी आगे मामला जाएगा और अभी अगले जो नंबर्स आएंगे वो कितने बड़े होंगे, तो ये अफोर्डेबल नहीं है. लेबनान स्ट्रेटेजिक एलाय है ईरान का. लेबनान में होने वाली इस सूरत हाल को ईरान अफोर्ड नहीं कर सकता. ईरान को इंटरवीन करना पड़ेगा. ईरान इंटरवीन करेगा, वो ऑलरेडी इस बात को अनाउंस कर चुका है. उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है. ये तो दुनिया ने करना था कि वो जंगबंदी करवाते, लेकिन जब इतनी खुली छूट के वो इतना बड़ा अटैक कर रहे हैं और सिविलियंस को निशाना बना रहे हैं, ईरान खामोश नहीं रह सकता. उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है सिवाय इंटरवीन करने के, और उसने करना है और वो खुद इस बात को कह रहा है. रशिया की जुबानी आप देखिए, द सिचुएशन इन द मिडिल ईस्ट इज डेटेरियोरेटिंग. Every day tension is increasing, the conflict is difficult to predict and this is extremely worrying. रशिया कह रहा है कि इतनी खतरनाक सूरत हाल है कि प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता कि किस वक्त क्या हो जाए, और रोजाना सूरत हाल खराब हो रही है. रोजाना की बुनियाद के ऊपर सिचुएशन डेटेरियोरेट कर रही है. ठीक है, तो ये इस वक्त की सूरत हाल है. और इसराइल की बेस के अंदर नाज़रीन एक अटैक हुआ है. अ पर्सन वर्किंग इनसाइड सेंट्रल कमांड्स ट्रेनिंग बेस नियर बेते जबरीन tried to attack a soldier at the base. अब ये वो इशारे हैं कि देखें, ये कोई जंगजू नहीं था, ये कोई एक आम पर्सन था जो बेस के अंदर काम कर रहा होगा, मजदूर होगा या कुछ भी होगा. उसने चाकू के साथ हमला करने की कोशिश की और एक फौजी को मारा. मुझे बताइए, कौन जंगजू चाकू के साथ हमला करता है बेस के अंदर घुसकर? तो ये पता है क्या इशारा है? ये वो इशारा है जो ब्लूमबर्ग ने कल रिपोर्ट किया कि यहां पर एक्सप्लोजन वेस्ट बैंक के अंदर होने जा रहा है. अब ये वेस्ट बैंक की बेस है, तो लोगों का गुस्सा इस हद तक बढ़ गया है कि वो जो आम मजदूर हैं वो चाकुओं के साथ हमले शुरू कर दिए उन्होंने. ठीक है, तो इसराइल के अंदर, और फिर वो जो जंगजू घुसे हुए हैं 3-4 दिनों से तेल अवीव के अंदर, उनके हवाले से अभी तक कोई खबर नहीं आई. तो मैं आपको बता रहा हूं, हर तरह से इसराइल को काउंटर किया जाएगा, फिजाई भी और जमीनी भी. ठीक है, वो अमेरिका को लेकर आएगा तो बहुत ब्रूटल वॉर होगी, लंबी होगी, बहुत मुश्किल होगी. लेकिन अगर ये सोचते हैं कि इस जंग के इख्तिताम पर ये फाते होंगे तो ये भूल जाएं. तो इस वक्त की ये ताज़ा तरीन तफसीलात है और पल पल बदलती तफसीलात हैं, आपके साथ शेयर की. आपने राय जरूर करें. जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके. इजाज़त दीजिए.